سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس مقدس، معطر، عالی شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو رسول اللہ امی جان کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ وہ حضرت سیدنا ابو طالب کی زوجہ ہیں اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہیں۔ وہ رسول اللہ کی پیاری چچی جان بھی ہیں اور پھپھو بھی ہیں۔ آئیں آج ذکر کریں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا، جو اپنے سر پر السابقون الاولون کا تاج بھی رکھے ہوئے ہیں، اور جن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت بھی کی، اور اپنی ساری اولاد کی ایسی تربیت کی کہ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانثار بنے اور ان کے نام پر قربان ہو گئے۔ آئیے آج اس عظیم خاتون کا ذکر کریں اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ان گھڑیوں کو اپنے لیے باعث اجر اور باعث نجات بنائیں۔ آج کی اس مقدس، معطر اور عالی گفتگو میں میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اور زیادہ تر آپ اساطیر میں ان کو دیکھتے ہیں، میرے مہمان جناب حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حافظ صاحب الحمدللہ آج ہم حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو میں پروگرام سے پہلے سوچ رہا تھا کہ ہم کبھی بھی اپنی ماؤں کے فضائل نہیں بیان کر سکتے، ان کی شانیں، ان کا انداز تربیت، تو وہی کبھی آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا کہ وہ کہے کہ میں نے اپنی والدہ کے مکمل کمالات تمہیں بتا دیے ہیں۔ وہی تو ایک ایسی شخصیت جن کو رسول اللہ اپنی امی جان کہیں، تو ان کو رسول اللہ کی ماں ہونے کا اعزاز حاصل ہو تو وہ تو بہت ہی بلند ہے۔ تو آپ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب سیدہ کا نام و نسب کیا تھا اور ان کے ابتدائی حالات جو ہیں اس کے متعلق آپ کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنے ٹاپک کی طرف آؤں تو نام تو آپ نے خود ہی بتا دیا۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف، والدہ فاطمہ بنت حرام اور حرم، دونوں طرح یہ ہا حلوے والی نہیں ہے، لاہور والی ہا، صحیح، بڑی ہا کے ساتھ حرم اور حرام، دونوں طرح ان کا نام روایات کے اندر آتا ہے۔ قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ سے ان کا تعلق تھا، اور حضرت عبداللہ کے چچا زاد بہن تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ماجد ہیں ان کی، اور یہ چچا زاد بہن تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب، ان کی یہ زوجہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی تھی، ڈبل رشتہ تھا، پھوپھو بھی، چچی بھی اور پھر امی بھی۔ اور جب جناب ابی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب کے ذمہ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود حضرت فاطمہ بنت اسد کی تربیت میں آ گئے، ان کی کفالت میں آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں جو ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے، اور جنہوں نے اپنی تربیت کا کما حق ادا کیا ہے، خود بھوکی رہیں، مجھے کھلایا، خود پرانے کپڑے پہنے، مجھے نئے پہنائے، اور جو
محبت اور جو اچھے عادات اور اخلاق سکھا سکتی تھیں بحیثیت ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کا حق ادا کیا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، تو اسی طرح امام حسن اور امام حسین کی دادی جان بھی ہیں. اور ایسے کیسی خوبصورت نسبتیں ان کو حاصل ہیں کہ بیٹا جو ہے اس کا اعزاز مولا کائنات، مہمان کن تو مولا فہذا علی مولا، پوتے جو ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار. ایسے ہی جعفر بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، اور اسی طرح ام ہانی بنت ابی طالب، جمانہ بنت ابی طالب، مطلب اس طرح کی اولادوں کو جنہوں نے جنا ہو، وہ ماں کی جو شخصیت ہے یا ماں کی اولاد ہے کہ وہ دیکھیں، وہ ساری کی ساری سرکار کے نام پر فدا ہونے والی اولاد، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. آپ نے خود ہی فرمایا کہ سابقون الاولون کا تاج سر پہ سے جائے ہوئے ہیں. روایات کے اندر آتا ہے کہ دوسری خاتون ہے یہ جنہوں نے اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کیا تھا، اسلام لایا تھا. پہلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور ان کے بعد دوسری خاتون جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا وہ فاطمہ بنت اسد ہیں. اور جب اس کے بعد کوہ صفا پر بیعت کرنے کا وقت آیا فتح مکہ کے بعد، تو سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی خواتین میں سے وہ اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو جب بھی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہی فضیلت بہت ہے کہ وہ رسول اللہ نے کہا یا امی کنتے امی بعد امی، کیا میری بات، جیسے آپ نے فرمایا کہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، تو بے شک وہ بڑی فضیلتوں کی حامل ہوں گی. تو آپ ان کے چند اخلاق و فضائل جو ہے نا وہ ارشاد فرمائیں. عثمان بھائی انتہائی نیک، انتہائی صالح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت جو تھی وہ کوٹ کوٹ کے دل میں بھری ہوئی تھی. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور عبادات کے اندر سستی اور غفلت کا تو تصور بھی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، یہ بھی ان کی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور جب زیارت کے لیے تشریف لے جاتے پھر دوپہر کا جو قیلولہ تھا، دوپہر کے وقت کا احرام بھی انہی کے گھر میں فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں کے بعد میری ماں ہے، یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے، اعزاز ہے. مطلب جو آپ نے تھوڑا سا ابتدائی حالات میں میرے سے سوال کیے ہیں، اگر انہیں کو دیکھا جائے تو وہ سارے ان کی فضیلتیں ہی ہیں. صحیح بات ہے. ان میں ایک فضیلت کا اضافہ کچھ یوں بھی ہو جاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور دیگر اہل سیر نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ بھی ان کا اعزاز ہے کہ بیت اللہ کے اندر شگاف پڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل یہ بیت اللہ کے اندر آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی. تو جب دعا کی تو بیت اللہ کے اندر شگاف پڑا، یہ اندر چلی گئی، اور 3 دن تک روایات کے اندر آتا ہے 3 دن تک یہ اندر رہیں، اور 3 دن کے بعد جب یہ باہر نکلی تو ہاتھ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، وہ ان کے ہاتھ میں تھے، ان کی گود میں تھے، ان کی ولادت ہو چکی تھی. تو یہ مطلب بہت سارے اعزازات کے ساتھ یہ بھی ایک اعزاز ہے. میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ وہ شاعر کہتے ہیں کہ حکم خدا سے رونق دربار توڑ دی، جی رفتار ایسی کہ حد رفتار توڑ دی، اور حیدر کی آمد کی خوشی میں جبریل نے در کھولنا تھا لیکن دیوار توڑ دی. ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بھی ان کا ایک اعزاز ہے. بہت ساری فضیلتوں میں ایک فضیلت اور شامل ہو جاتی. اچھا آپ صاحب مجھے وہ روایت بھی سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ سیدہ کا وصال کہاں پہ ہوا تھا، اور جب ان کا وصال پاک ہوا تو سرکار نے وہ بڑا مشہور واقعہ میں چاہتا ہوں آپ وہ بھی بتائیں، اور یہ بتائیں کہ آپ کا وصال کہاں ہوا تھا اور آپ کہاں پہ آرام فرمائیں. عثمان بھائی مدینہ منورہ میں ہی ان کا وصال ہوا تھا، اور ہجرت کے بعد جب
ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیراہن، اپنی قمیض مبارک وہ ان کو عطا کی اور حکم دیا کہ پہلے کفن سے پہلے ان کو قمیض پہنائی جائے. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت سے لحد کو تیار کیا. لحد کو جب تیار ہوئی نا تو تھوڑی تنگ تھی. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے اس کو مزید تراشا، اس کو کھلا کیا، کشادہ کیا. صحیح. اور پھر کشادہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود لیٹ گئے، اس میں خود آرام فرمایا، کچھ دیر لیٹے رہے اور کروٹ کبھی دائیں طرف کروٹ لی، کبھی بائیں طرف کروٹ لی. جب باہر نکلے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کیفیت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنی بے چینی کس بات کی ہے؟ تو فرمایا کہ آج میری ماں کے بعد میری ماں آج مجھ سے جدا ہو گئی. اور جب لیٹے ہوئے تھے تو لیٹے فرماتے ہیں دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی زندہ کرنے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، اور تو خود ایسا ہے کہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تجھے موت نہیں آئے گی. اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے. روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری ماں، پھر آگے نام لیا، فاطمہ بنت اسد کو بخش دے. اور انہی کی فرمایا کہ انہی کی صحبت سکھا، اور اپنے نبی اور اب مجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام کا وسیلہ دے کے میں یا اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان پہ رحم فرما دے. یعنی اپنی نبوت کا بھی وسیلہ دیا اور اپنے سے پہلے تمام جو اپنے آبا و اجداد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک انبیاء فہرست چلتی ہے. جی حضرت اسماعیل سے بالکل ساری فہرست چلتی ہے. اولاد تو ساری حضرت ابراہیم ہے نا، جناب ابراہیم علیہ السلام. ہاں جی، شروع سے حضرت آدم علیہ السلام تک پھر سارے انبیاء جتنے بھی 1,24,000 انبیاء کرام آئے. اور حضرت آگے جب حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو حصوں میں یعنی دو اولادوں میں تقسیم ہوئے تو پھر نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق سے چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے. لیکن اگر دیکھا جائے تو پیچھے جا کے بھی تو چچا کے وہ ساری اولاد ہوئی نا، ایک ہی اولاد بن جاتی ہے. تو ساری اپنی مطلب تمام انبیاء کا حوالہ دے کے وسیلہ دے کے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا کیا کہ دلیل بھی مل گئی. صحیح ہو گیا کہ اللہ میری ماں پہ رحم فرما، میری ماں فاطمہ بنت اسد پہ رحم فرما. سبحان اللہ. اور پھر جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لحد کے اندر اتارا. اور لحد کے اندر اتارنے کے بعد پھر جب اس کو باقاعدہ قبر کی شکل دے دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک وہاں پہ بیٹھے رہے. صحیح. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی جنت البقیع کے اندر ہی ان کا جو ہے وہ مزار ہے. صحیح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی وہ سیدہ کی حضرت امام حسن اور امام باقر ان کا مزار بھی ان کے قریب ہی ہے. اچھا. صحیح ٹھیک ہے. تاریخی روایات ہیں ملتے ہیں. 4 ائمہ کا ملتا ہے. ان میں 4 اماموں میں سے 2 کے اس وقت نام مجھے مستحضر ہیں. ایک تو امام حسن. اچھا میرے ویسے خیال ہے کہ وہ امام حسن، امام زین العابدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور امام محمد باقر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو احاطہ ہے یہ اس میں آرام فرمایا. اصل میں حضرت عباس بن عبد اس میں نا جی روایت کا اختلاف ہے. میں شدت سے میں نے آج ہی یہ پڑھا تھا. اور بلکہ الاعلام للزرکلی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 130 میں نے باقاعدہ یہ ریفرنس بھی کوڈ کر صحیح ہو گیا ہے. بالکل. میں یہ تاریخی روایت ہے اس پہ. جی واللہ اعلم بالصواب. مختصراً کہ وہ جہاں پہ بھی آرام فرما ہے، وہ جگہ جو ہے وہ زمین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی وہ جہاں پہ بھی آرام فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کا سامان فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ صاحب، جزاک اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد
سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ بھی آرام فرما ہے، جیسے حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکات کا نزول ان کی قبر پہ فرمائے۔ اور سیدہ کے سرکار نے تو اپنا اور اپنے انبیاء کا وسیلہ دیا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائے، جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں ان کو ان کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے اور ان کی عمر میں برکت عطا کرے۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، میں بس آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ 10 رمضان المبارک ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غم گسار رسول ہیں، جو ملکۃ العرب ہیں، ان کا یوم وصال بھی ہے 10 رمضان المبارک کو، یہ یاد رکھیے اور ان کو احصال ثواب کیجیے، اور اس احصال ثواب سے ہمیں فائدہ ہوگا اپنے گھروں میں کہ یقیناً جی کہ اللہ تعالیٰ سیدہ ہماری بخشش کا ذریعہ جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جہاں پہ آرام فرمائے اور زیادہ برکتیں ان کی قبر پہ نازل فرمائے، اس ام المومنین کا صدقہ۔ جن لوگوں کی مائیں چلی گئیں دنیا سے ان کی مغفرت فرمائے، جن کی زندہ ہیں ان کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ میں بس 2 یا 3 اشعار پڑھ کے آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر کہ کہتے ہیں، کر رہا ہوں میں ثنائے محرم محبوب حق، کر رہا ہوں میں ثنائے محرم محبوب حق، ہے دعا ٹھہرے میرے حرفوں بیاں مرغوب حق، حق کی طالب یوں بنی وہ بن گئی مطلوب حق، عالمی بزم نسام اولی مندوب حق، مریم و حوا کو اپنی ہم زباں پر ناز ہے، حضرت خیر النساء کو ایسی ماں پر ناز ہے۔ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔